بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. پروگرام کا آغاز کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج محسن اختر کیانی کے بعد سے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں زمین سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس تھے جو کافی حیران کن ہیں. جسٹس کیانی نے عدالتی نظام پر سوال اٹھائے. بولے کیا 1 گھنٹے میں حل ہونے والا کیس 10 سال لگائے گا؟ اور اس سے بڑی بات، ججز تو نالائق ہیں ہی، وکلا تو لائق بنے. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ. پہلے بھی بڑے بڑے ججز گزر چکے ہیں لیکن زیر التوا مقدمات کا مسئلہ حل نہ ہو پایا. یقیناً بہت بڑی سٹیٹمنٹ. پروگرام میں تفصیلاً اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بات کریں گے. ایک اور امپورٹنٹ کیس آج ہوا سیولینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل، جس سے متعلق آئینی بینچ کی اہم سماعت آج بھی ہوئی. ججز اور حکومتی وکیل کے مابین ایک بار پھر زیر حراست بڑا کمال مکالمہ ہوا ان لوگوں کا، اور آئینی بینچ کے ججز تاحال سیولینز کے ملٹری ٹرائل پر ہچکچاہٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں اور کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکے ہیں. دوبارہ سماعت ہوگی کل. دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی بولے لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس جانا سیکیورٹی کی ناکامی تھی، لیکن کیسے بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچے؟ جسٹس مندوخیل بولے آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا آپ وسیع کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. جواب میں خواجہ حارث بولے کسی فوجی کو کام سے روکنے پر یا اکسانے کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا. سپریم کورٹ ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ ریٹائر اہلکار سیولین ہی ہوتے ہیں. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کسی فوجی کا چیک پوسٹ پر سیولین سے تنازع ہو تو کیا یہ بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا؟ وکیل بولے فوج کا ڈسپلن جو بھی خراب کرے گا وہ فوجی عدالت ہی جائے گا. جسٹس مندوخیل بولے اگر کوئی صرف چوری کی غرض سے فوجی کی پستول چرا لے تو کیا اس کا بھی ملٹری ٹرائل ہی ہوگا؟ وکیل بولے اگر میں کسی دفاع کے ادارے سے جا کر بندوق چرا لوں تو اس کا بھی ٹرائل وہیں ہوگا. جسٹس مندوخیل نے کہا کہ خواجہ صاحب میرا آپ سے ایک ویسے تعلق بھی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کسی کیس میں ملی بھگت کر کے جرم کر کے چھپا لیں گے. جسٹس مسرت ہلالی بولے 9 مئی کو کئی لوگ ویسے ہی چلے گئے تھے پیچھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کیس کی سماعت اب کل پھر ہوگی. کافی دنوں سے روزانہ ہو رہی ہے. آئینی بینچ جو بڑی سپیڈ سے کیسز ڈسپوز کرتا ہے اس کیس کا فیصلہ دینے میں وقت لگا رہا ہے. آئی ہوپ ملک کے قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین و قانون کے مطابق بہترین فیصلہ آئے گا. بات کریں آگے آج کے قومی اسمبلی کے اجلاس کی، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بدمزگی رہی، جہاں ایک بار پھر اپوزیشن و حکومتی اراکین میں تکرار نظر آئی. ایسے میں جب مذاکرات کا تیسرا دور 16 جنوری سے شروع ہونے والا ہے اور اس سے قبل اس طرح کی بیان بازی مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کا باعث بن سکتی ہے. اپوزیشن نے آج بھی دوران اجلاس اپنا احتجاج او کر کے درج کروایا. شیر افضل مروت نے تو یہاں تک کہہ دیا اس طرح او کر کے گیدڑ احتجاج کرتے ہیں. ہم پارٹی کے کہنے پر گیدڑ بننے کو بھی تیار ہیں. آج کے اجلاس میں 2 اہم باتیں زیر غور رہیں. ایک تو تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس اور دوسرا تھا پی آئی اے کا ذکر. وفاقی وزیر احسن اقبال بولے پی آئی اے تباہ کرنے میں پی ٹی آئی ملوث ہے اور اب ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید ایک اور کیس ہی بن جائے اور پی ٹی آئی کے خلاف. لیکن یقیناً اس پر تفصیل گفتگو کریں گے پروگرام میں. بات کریں چیف آف آرمی اسٹاف کی. انہوں نے پشاور میں خیبر پختونخوا کے سیاسی عمائدین سے بھی ملاقات کی، جہاں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے مگر وہاں سے ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں پر ہمیں تحفظات ہیں. جبکہ گزشتہ روز آرمی چیف نے پشاور کا دورہ کیا تھا اور وہ تصویر جس میں جنرل عاصم منیر صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ایک طرف اور گورنر فیصل کنڈی صاحب بھی ایک طرف تھے. ملاقات میں بڑا اعلان بھی کیا گیا اور ملک میں آپریشنز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ایون دو کہ کوئی پرٹیکولر آپریشن تیز نہیں کیا جا رہا. یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کلیئر کیا ہے. فورسز نے گزشتہ شب بلوچستان کے علاقے کچی میں گرینڈ آپریشن کیا اور 27 خوارج کو جہنم واصل کیا. آئی ایس پی آر کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق خیبر پختونخوا میں بھی خوارج کے خلاف آئی بی او انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا جس میں 8 خوارج جہنم واصل ہوئے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آج سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں نظام عدل کو بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ اگر میں تھوڑی سی ریسرچ کروں اور چیک کروں کہ وہ آخری کون سے خوارج دہشت گرد تھے جنہیں پھانسی کی سزا دی گئی، تو وہ خبر آتی ہے 2015 کی، جب 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کے لیے پھانسی کی سزا عدالت نے دی اور ان کو لٹکایا گیا. جتنے دہشت گردوں کو ہم زیادہ لٹکائیں گے اتنا ہم پرومیننٹ میسج دیں گے ان دہشت گردوں کو کہ پاکستان میں نظام عدل اتنا مضبوط ہے کہ اگر آپ آ گئے سسٹم میں
تو بچ کے کہیں نہیں نکل پائیں گے. فی الحال سسٹم کچھ ایسا ہے کہ پھانسی کی سزائیں ملتی نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی ہم پہ پابندیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پھانسی کی سزا دیں گے تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قانون اسلام کے نظریے سے دیکھنا چاہیے. یقیناً آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے کمال پینل لائک آلویز. سیدہ شیلا رضا صاحبہ ہمیں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ شیلا صاحبہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. جزاک اللہ خیر, آپ کو 13 رجب بہت بہت مبارک ہو. علی گوہر بلوچ صاحب فرام PMLN ہمارے ساتھ ہیں. بلوچ صاحب آئی ایم آلویز obliged for you coming on our show. محمد ندیم قریشی صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف. ندیم قریشی صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں آپ کے وقت کے لیے. شیلا صاحبہ I'll start with you sir. میڈم, محسن اختر کیانی کی سٹیٹمنٹ میرے خیال سے اس قوم کے لیے, نظام عدل کے لیے, ارباب اقتدار کے لیے ایک الارمنگ گھنٹی ہونی چاہیے جس میں انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے. محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں جو کیس نپٹایا جاتا ہے اس پر 10 سال لگا دیے جاتے ہیں. ججز تو نالائق ہیں ہی, وکلا تو لائق بنے. آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ہم جانتے ہیں محسن کیانی صاحب نے وہ خط بھی لکھا تھا کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے. یور ویوز آن اٹ میڈم. میں یہ سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ اس وقت چلو عدالتیں ہیں, سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ ایک ایسی خاتون سے بات کر رہے ہیں جس کے لیڈر کے فیصلے کے بعد 44 سال کے بعد یہ جملہ آیا کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ فیئر نہیں ہوا. آپ ایک ایسی خاتون سے بات کر رہے ہیں جس کے کو چیئرمین کو جو ہے تقریباً 13 سال جیل میں بغیر کسی سزا کے رکھا گیا. آپ ایک ایسی خاتون سے بات کر رہے ہیں جو خود ایک ورکر ہونے کی, جس نے اتنی بڑی سزا اٹھائی کہ اس کے اوپر ڈبل مرڈر کیس, ویپن سپلائی جیسے جھوٹے کیسز بنے اور 27 دن CIA سینٹر اور 4.5 مہینے جیل میں گزارے, جس کی 12 بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی اور ان دا اینڈ یہ کہہ کے بیل ملی کہ پبلک پروسیکیوٹر آئی نہیں رہا ہے. تو آپ مجھے کیا بتائیں گے جس میں جو ہے وہ ایک ایسا کیس بھی میرے کو چیئرمین پہ چلا کہ جس میں جو پرنس کر کے کچھ نام تھا اس کو ساری دنیا نے ڈکلیئر کیا کہ یہ جو ہے یہ ڈرگ مافیا کا ایجنٹ ہے اور یہ اس طرح سے ہے, لیکن اس کے مقدمے کو بھی زرداری صاحب پہ ڈال کے چلایا گیا. اور BMW کا کیس جس کی ساری چیزیں ادا ہو گئی تھی اس کو بھی ایک عجیب قسم کا کیس بنا کے ڈالا گیا. بوم کا ایک کیس ڈالا گیا, زبان کاٹی گئی. آپ مجھے پوچھ رہے ہیں, میں ابھی تو یہ تھوڑی سی پر امید ہوں کہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آئینی بینچ یہ سوال کر رہی ہے کہ یہ جو سیویلینز ہیں ان کو وہاں پہ کیوں لایا جا رہا ہے, ورنہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر ہوا ایک سینیٹر کا, نہیں آ سکا یہ الگ بات ہے, لیکن اس سے پہلے جو 3 سال 8 مہینے کی حکومت تھی اس کا تو خود بانی کہتا تھا کہ پروڈکشن آرڈر نہیں آنا چاہیے ان کا. آج ہم ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پر بہرحال کیس چل رہا ہے, ورنہ میرے تو کو چیئرمین کو سندھ سے نہیں لایا جاتا تھا کہ ان کا کیس سندھ میں نہیں چلنا چاہیے, وہاں ان کی حکومت ہے. تو یہ ابھی میں آپ سے پہلے بھی ایک پروگرام کو ریکارڈ کرایا ہے, جب تک پولیٹیکل پارٹی نہیں سیکھیں گی, وہ اپنے آئیڈیالوجی کی بیس پہ دوسری پارٹی کی آئیڈیالوجی کی مخالفت نہیں کریں گی, وہ شخصیت کی مخالفت کریں گی, وہ اپنی شخصیت ابھاریں گی, وہ ہر حال میں اقتدار لینا چاہیں گی, تو پھر پولیٹیکل سسٹم تو ڈیمیج ہو رہا ہے, ہوتا چلا جائے گا. رائٹ میڈم, ویل سیڈ. بلوچ صاحب, آپ کی نظر میں 1 گھنٹے کا کیس 10 سال کیوں چلتا ہے, اور آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے خود سینئر جج یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز نالائق ہیں, وکلا تو لائق بنے, کیا ہوش میں آنا چاہیے ججز کو سر اس جملے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو آئینی بینچ بنا سپریم کورٹ کا, اس کے پیچھے بھی جب 26ویں ترمیم ہوئی ہے تو اس میں یہی موقف تھا ہمارا اور ہمارے الائز کا کہ بھائی صدیوں تک لوگ جو ہیں مطلب سالہ سال جو ہیں وہ اپنے کیسز کے لیے 2 نسلیں ان کی, خاص طور پر وہ کیسز جو کہ دیوانی کیسز جن کو بولا جاتا ہے, ان میں تو مطلب ہے کہ 2 نسلیں, ایک نسل کیس کرتی ہے, دوسری تیسری نسل میں جا کے فیصلہ ہوتا ہے. obviously ایک سول کورٹ سے کیس جاتا ہے, سپریم کورٹ تک اپیلیں جاتی ہیں, ہر پارٹی آگے تک چلی رہتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ ایون فوجداری کیسز دیکھ لیں, خاص طور پر جن میں راہدنی کے کیسز ہیں, جن میں قتل کے کیسز ہیں, جن میں دیگر کیسز ہیں,
وہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں کو آج اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ واردات قتل کی بہت بڑھ گئی ہے، انتقام لوگوں میں برداشت نہیں ہے. اس کی ایک بنیادی ریزن یہ ہے کہ میرے ذاتی جو مطلب ہے ایک عام انسان کی حیثیت سے، ایک عوام کی حیثیت سے اگر میں بات کروں تو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور انصاف میں لے تاخیر بھی بے انصافی کے ہی مترادف ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 26ویں ترمیم میں جو آئینی بینچ الگ کیا گیا، اب ہم توقع کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ وہ جو لوگوں کے عام آدمی کے کیسز ہیں جن میں کہ وہ مہینوں اور سالوں تک خراب ہوتا ہے، ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کیسز کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہیئرنگ جو ہے وہ بالکل جلدی ہو سکے گی اور ان کو جلدی انصاف مل سکے گا. اگر کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی رائے سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ کسی حد تک حقیقت کے قریب تر بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مقننہ کا کام ہے وہ لیجسلیشن کرے. آج دیکھیں کہ اس 26ویں ترمیم میں جو کہ 1973 کے آئین کے قریب تر ہے، اصل میں تو اس آئین کی شکل وقتاً فوقتاً ترامیم کر کے اور وقتاً بدلی گئی. فوقتاً عدلیہ کے ذریعے بھی بگاڑی گئی ہے، جس میں عدالتی فیصلوں کے ذریعے بھی بگاڑی گئی ہے. آج اس 26ویں ترمیم کو ہم نے اس حال میں کیا کہ آئین کو دوبارہ ایک قسم کا بحال کیا، لیکن آج اس پر بھی سیاست ہوتی ہے، مخالفت برائے مخالفت کی سیاست ہوتی ہے. ایک طرف آپ پی ٹی آئی کا تذکرہ کریں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مولانا صاحب کے پاس جا کر اپنی مرضی کی شکیں ڈلوائی، کچھ میں امینڈمنٹس کروائی، جب ووٹ دینے کا ٹائم آیا تو یہ کہہ کر بھاگ گئے کہ بانی پی ٹی آئی نہیں مان رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعمیری سیاست نہیں ہے. تعمیری سیاست یہ ہے کہ آپ ٹھیک چیزوں کی سپورٹ کریں، جو چیز غلط ہے اس کو اپوز ضرور کریں، لیکن ہر چیز تو غلط نہیں ہوتی. تنقید برائے تنقید، مخالفت برائے مخالفت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کے تقاضے قطعی طور پر اس سے پورے نہیں ہوتے. اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہ، اور خاص طور پر پارلیمان کا یہ ہے کہ وہ مطلب ایسی قانون سازی کرے، ایسی لیجسلیشن کرے جس سے عوام کو جلد از جلد انصاف مل سکے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے شیلا رضا صاحبہ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. نواز شریف صاحب کے کیسز میں کیا ہوا؟ کئی دفعہ حکومتیں توڑی گئی، کئی سال جیلوں میں بند رکھا گیا، پوری ایک ایکسرسائز کرنے کے بعد اب جا کر عدالتوں سے انصاف ملا جو کسی نواز حد تک. شریف کے ساتھ عدالتوں نے کیا، جو بھٹو کے ساتھ عدالتوں نے کیا، آج بھی کچھ لگ وہی رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. دیکھیں ہر کسی کے ساتھ میرٹ اور انصاف ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو یا کسی کو جھوٹا مقدمے میں سزا. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چیز ایڈ کروں گا، اگر آپ نے بات کی ہے تو آپ نے یہ سر دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، حکومتوں کو ہماری وقتاً فوقتاً توڑا گیا، ہماری لیڈرشپ کو سالہ سال کے لیے جیلوں میں بند کیا گیا، لیکن آج تک ہمارا ہاتھ کسی کور کمانڈر ہاؤس کے دروازوں تک نہیں پہنچا تھا. آج تک سر سپریم کورٹ پہ حملے کا الزام ہے آپ پہ، سپریم کورٹ پہ حملے کا الزام ہم نے کسی پی ٹی وی کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا. آپ زبان کے ذریعے اور پرامن احتجاج کے ذریعے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے جو دہشت گردی والا اپنا ہے. رائٹ سر. شیلا صاحبہ، ہمارے سپاہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے یقیناً دہشت گردوں کے خاتمے کا عزم کیا ہے. وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، کل بھی ایکٹیو تھے، آج بھی ایکٹیو ہیں، پشاور بھی گئے ہیں، آج بھی انہوں نے بیان جاری کیا ہے. میڈم، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 25 سال سے ہم دہشت گردی پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ دہشت گردوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے، تختہ دار پہ. سیڈلی میں آج چیک کر رہا تھا، آخری دہشت گرد جن کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا وہ آج سے کئی سال پہلے 2015 میں 9 سال پہلے لٹکایا گیا تھا. وائی از دیٹ میڈم؟ کیوں نہیں ہم دہشت گردوں کو لٹکا کر مثال قائم کریں باقی دہشت گردوں کے لیے کہ اگر آپ نے پاکستان کی زمین پہ آ کے اپنے ناپاک عزائم اور مذموم مقاصد یہاں پہ آپ نے لانے کی کوشش کی تو آپ کا انجام یہ ہوگا. وائی از دیٹ آپ کی نظر میں میڈم؟ بہت شکریہ، مجھے اس ٹاپک پہ آپ نے برسوں بعد دوبارہ لے کر آئے. تھینک یو. دیکھیے، بہت پہلے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو چیئرمین نے کہا تھا کہ ان سے جو ہے
وہ خیر کی امید نہ رکھنا. یہ بڑے تاریخی الفاظ ہیں کہ ایک لیڈر نے جس کو اس وقت جس کی عمر 27 سے 28 سال تھی اس نے کہا تھا ان سے خیر کی امید نہ رکھنا. لیکن کیونکہ ایک قومی فیصلہ تھا, ہم بیٹھے, مذاکرات ہوئے, لیکن جتنے بھی مذاکرات ان سے ہوئے ہیں یہ ناکام رہے, یہ مذاکرات کو توڑ دیتے ہیں. اور یہ دہشت گردی بہت ہی سنگین ہے کیونکہ اس میں مذہب کا نام استعمال ہو رہا ہے, اور اسی لیے اس میں اتنے فیسیلیٹیٹرز مل جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں, کوئی ان کو اپنا بچھڑا بھائی کہتا ہے, کوئی ان کو آفیسز دینے کی بات کرتا ہے, کوئی ان سے چھپ چھپ کے ملتا ہے, اور صرف ایک پیپلز پارٹی ہے جو یہ بار بار کہہ رہی ہے, اور اس کی سزا بھی ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی صورت میں وصول کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اور ہم یہ کیوں ڈرتے بزدل ہیں ان لوگ کو ہیں. لٹکانے سے؟ میڈم میرا سوال ہے, ہم کیوں ڈرتے ہیں ان کو لٹکانے سے؟ آپ نے مجھے پروگرام کے شروع میں مولا علی کی ولادت کی مبارکباد دی, ہم میں بہادری کی کمی ہے. ہمیں بہادر جیسا دل لینا چاہیے, ہمیں مولا علی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہادری کے بغیر قومیں نہیں بنتی. کریکٹ. ہمیں مذہب کا صحیح مطالعہ کرنا چاہیے کہ جس مذہب کا نام ہی اسلام ہے, جو سلامتی سے نکلا ہے, اس کے ماننے والے کیسے یخت لخت جو ہے بوم چپکے سے پھوڑ کے بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو مساجد میں, امام بارگاہ میں, چرچ میں قتل کر رہے ہیں, جس کے ہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے پناہ اور حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے نان مسلمس کی. رائٹ میڈم, آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. لیکن پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں میڈم, جس ملک سے ہم پولیو کا خاتمہ نہیں کرتے, دہشت گردی کا خاتمہ کیا کریں گے؟ ندیم قریشی صاحب, ویلکم یو ٹو دا شو. تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. قریشی صاحب, آج ہمارے سپاہ سالار اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے, پچھلے 25 سالوں کی طرح ہر سپاہ سالار نے کیا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سر ہمیں دہشت گردوں کو پھانسی دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. 2015 میں آخری بار دی تھی 2 دہشت گردوں کو. وائی از دیٹ قریشی صاحب؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جتوئی صاحب. ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, اور دوسرا میں بھی پوری قوم کو, پوری امت مسلمہ کو 13 رجب المرجب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو. یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے فاتح خیبر. بے شک. اللہ تعالیٰ ان کی بلیسنگ سے ہم پوری امت کو سرفراز کرے اور ہمیں بہادری اور جرأت پیدا اور کرے. جس طرح وہ عدالت چلاتے تھے اس طرح ہمارے ججوں کو بھی عدالت چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جہاں ان کا عدل, ان کا انصاف, ان کی بہادری, ان کا توازن, ان کی اللہ پر اعتقاد, عشق مصطفیٰ, اس کا تو ہم اگر شائبہ بھی ان کو فالو کر لیں تو ہمارے 100% جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ٹرو. آج تو یہ سب گزارش بھی کر دو, پاکستان خوش نصیبی سے ایک اللہ کی بلیسنگ ہے, لیکن بدنصیبی یہ رہی کہ ہمیں پڑوس ایک ایسا ملا جس کے ہاں کبھی بھی نہ دل میں ہم جگہ بنا سکیں نہ بنا سکیں گے. اور جو پڑوس کی سازشیں ہوتی ہیں, پڑوس کی جو تکالیفیں ہیں, وہ کامن مین ہو, وہ ایک ملک ہو, ان کو پھر بہت سارے چیلنجز ہمیشہ درپیش رہتے ہیں. ہمارے اتفاق سے دونوں سائڈز پر, افغانستان میں بھی اور انڈین بارڈر پہ بھی, کچھ ایسے لوگ حکمران رہے. ہم عوام سے نہ کبھی مخاصمت رکھتے ہیں, نہ ہمیں رکھنی چاہیے. عوام تو بڑی معصوم, اور ہر جگہ کے لوگ سیدھے سادھے اچھے ہوتے ہیں. یہ حکمران ہوتے ہیں جو انتہا پسند ہوتے ہیں. یہ حکمران طبقہ ہوتا ہے جو اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے دنیا کا جینا دوبھر کرتا ہے. تو ہمیں دونوں سائڈ سے بڑی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن میں بالکل سلام پیش کروں گا اپنی افواج کو بھی, اپنے سپہ سالار کو بھی, اور ان تمام لوگوں ندیم کو بھائی, جنہوں میرا نے, سوال, ہم لٹکانے سے دہشت گردوں کو ڈرتے کیوں ہیں؟ دیکھیں وہ ابھی شیلا بی بی نے کہا نا کہ ہم فلسفہ علی پر اتنا یقین نہیں رکھتے. ہمیں انٹرنیشنل پریشرز ہم پر اتنے ہوتے ہیں کہ ہم تو ایک اینیمل کمپین کے حوالے سے بھی انٹرنیشنل این جی او کو فیس نہیں کر سکتے. چونکہ وہ اقبال نے کہا تھا, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. وہ لوگ جو کمزور ہو جاتے ہیں پھر ان کا انجام موت ہی ہوتا ہے. بے شک. ہم نہ معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکے, نہ ہم اپنی غیرت و حمیت کے مطابق یہاں کسی لیڈر کو ہم نے پنپنے دیا. یہاں جو لیڈرشپ ہے وہ 100% کمرشل بیسس پہ پالیٹکس کرتی ہے. لوگوں نے ایک وتیرہ بنا دیا کہ ہم نے اور اب لیڈرز نہیں, ہر شعبہ زندگی, ہر ادارے میں, ہر محکمے میں, اب جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو عدل کرنا تھا, جن سے لوگوں کی توقع ہے کروڑوں لوگوں کی, وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ
بلینز میں ایسٹس لے کر بیرون ملک شفٹ ہو جاتے ہیں. جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لیڈ کیا, بڑے حساس پوزیشنز پر رہے, وہ اپنے فیملیز کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو جاتے ہیں. تو اور جو موجودہ لیڈرشپ کی بہت بڑی تعداد ہے, بہت سارے لیڈرز ہیں, ان کے تمام ایسیٹس, ان کا جو رائٹ ندیم صاحب, فیملی کی بچوں کی ایجوکیشن ہے, ان کا ہیلتھ سسٹم پہ, وہ سارا ڈیپینڈ ان کا فورن پہ ہے. تو یہ تو ملک لوگوں کے لیے ایک سمجھ لیں ایک چراگاہ ہے. یہاں لوگ آتے ہیں, اپنے حصے کی وہ گھاس کھاتے ہیں, جو بھی اس کو لفظ دیں گے, اپنے حصے کا مال پانی یہاں سے سمیٹتے ہیں. میں تو بڑا کامن آدمی ہوں, میں تو ہر چیز کو اپنے انداز میں دیکھتا ہوں اور بولتا ہوں. ندیم صاحب مجھے ایک بریک یہی کا کہا تکلیف جا رہا ہے. ود یور پرمیشن پلیز میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, گفتگو کریں گے سینیٹ کے اجلاس کی اور PIA کی, کیونکہ اس کی ایک ایڈ بڑی وائرل ہے سوشل میڈیا پہ. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. بات کریں کچھ قومی اسمبلی کے اجلاس کی, جس کا ایک دن کا خرچہ 202 کروڑ 20 لاکھ یعنی 220 لاکھ روپے ایک دن کا سینٹ کا الگ ہے. اس اجلاس میں جو آج ہوا, ہم نے اس میں دیکھا کہ قائد حزب اختلاف ہوں اور PTI اپوزیشن پارٹی نے او کر کے وقت ضائع کیا اور احتجاج کیا, جبکہ حکمراں جماعت کی جانب سے دو چیزوں کے اوپر بڑی آواز اٹھائی گئی. ایک تو آف کورس 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا. ایک قوم, پوری پاکستانی قوم ایک سال سے اس کے بارے میں سن رہی ہے, ساری ڈیٹیل سے باخبر ہے. اور دوسرا ایشو تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, اس کی تباہی کا الزام بھی PTI پر ڈال دیا گیا, کیونکہ ان کے منسٹر نے کہا تھا کہ ہمارے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں. اس کے بعد سے ہم یورپ کی فلائٹس کینسل ہو گئی اور اب دوبارہ یورپ کی فلائٹ شروع ہونے جا رہی ہیں, جس کی ایڈز آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی اس کی ایڈز بڑی وائرل ہیں. ایک ایڈ جو PIA کی اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی پذیرائی حاصل کر رہی ہے, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ PIA کا جہاز آئیفل ٹاور کی طرف جا رہا ہے اور اس کے اوپر اس وقت پوری سٹوریز کی جا رہی ہیں اس ایڈ کے اوپر ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کی جانب سے, کیونکہ آن لائن صارفین کا یہ کہنا ہے کہ اس ایڈ کو دیکھ کے لگ ایسے رہا ہے کہ 9/11 کی طرح جہاز آئیفل ٹاور میں گھس جائے گا اور اس کو گرا دے گا, اور یقیناً اس ایڈ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے. مائی کویسچن ٹو شیلا صاحبہ, PIA کو بیچنے کے لیے 2016 میں بھی کوشش کی گئی, ہم نے دیکھا گزشتہ سال ہی بڑی کوششیں شروع ہو گئی ہیں. $2 کروڑ تو صرف مشیروں میں بانٹ دیے گئے, PR فرمز میں بانٹ دیے گئے کہ PIA کی برائی کو چلانا بند کریں. سیڈلی PIA کے خسارے تو ختم نہیں ہوئے ہیں. شہری رحمان صاحبہ نے بھی آج نشاندہی کہ کتنے جہاز اس وقت بھی گراؤنڈڈ ہیں, کیوں ہیں, کیوں خسارے میں چل رہی ہے ایئر لائن, کیوں اس کو ہم بیچنے میں ناکام ہیں. اور آج جب اس کے ریوائیول کی بات ہو رہی ہے, اتنی تشہیر کی جا رہی ہے اس وقت کہ یورپین فلائٹس دوبارہ بحال ہو گئی, حکومت اس کے اوپر بڑی پراؤڈ ہے کہ we've achieved a lot. میڈم, جو PIA کا حال ہے, ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ حکومت کی بڑی اچیومنٹس ہے کہ ہم یورپ ہماری فلائٹ جا رہی ہیں, جو پرانے دنوں میں تو کتنی بار جاتی تھی میڈم؟ دیکھیے پرانے دن بالکل جاتی تھی, لیکن بہرحال وہ انتہائی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا کہ 58 کے قریب جو آپ کے پائلٹس ہیں وہ جو ہے انہوں نے ایگزام بھی پاس نہیں کیا ہوا ہے اور وہ انڈر ٹریننگ ہیں اور وہ اڑانے لگے ہیں. یہ بہت ہی غلط بات تھی. بالکل اسی طرح تھا جیسے ان کے زمانے میں گیس کے اضافی بل لے لیے گئے تھے, پھر فردوس عاشق خان نے کہا تھا کہ نہیں یہ پیسے واپس کر دیے جائیں گے, لیکن پھر وہ کبھی بھی نہیں ہوئے. تو منسٹر صاحب کی کافی انوالومنٹ ہر قسم کی ان کے بھتیجوں بھانجوں کی رہی, رنگ روڈ یہ سب اسکینڈل تھے, دبا دیے گئے وقت کے ساتھ. تو بہرحال پھر اس کو پرائیویٹائز کرنے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی, جس میں سارے فگرز, کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج آپ یہ پروگرام کریں گے, ورنہ میں رکھتی ہوں سارے فگرز, تو دیے گئے کہ کتنی اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ لگی اور پھر بڈ جو ہوئی اس میں کیا ہوا, تو وہ بھی اسی طرح تھی کہ کھایا نہ پیا, ہوٹل میں گئے گلاس توڑا بارہ نے. تو اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہماری اپنی ایئر لائن ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ جیسے ایئر سیال جو ہے وہ سیال کوٹ کے بزنس مین نے لیے, اگر ہمارے سارے چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی مل جائیں اور وہ بھی اس کو اس طرح سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیں گورنمنٹ کے ساتھ, تو ہماری یہ چل جائے گی. اور مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک کوئی جو ہو گئی بیوقوفیاں ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ ادارے ہمارے ایسٹس ہیں, اس کو اس طرح نہیں نکالنا چاہیے. تو بہرحال کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہماری فلائٹس جانے لگیں اور انشاءاللہ جائیں گی. ہم نے بہت ساری ایئر لائن کو جو ہے وہ لینڈنگ رائٹس بھی دیے ہوئے ہیں, ہم نے بہت کچھ کیا ہوا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی قومی ایئر لائن کی کس طرح بچانا ہے. رائٹ میڈم, ویل سیڈ. بلوچ صاحب, ابھی ہمارا PIA کا جہاز یورپ پہنچا نہیں ہے اور جس طرح تشہیر کی جا رہی ہے, مجھے بڑا ڈر ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. آپ کیا کہیں گے سر؟
دیکھیں جس طرح سے ہماری ایئر لائن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو ظاہر ہے کہ اگر اس کی اچھی تشہیر ہوگی اور جو تشہیر پرائیویٹائزیشن کی نہیں ہے، سوری سر، تشہیر یہ ہے کہ ہمارا پہلا جہاز 15 جنوری کو جا رہا ہے یورپ پیرس، اور اس کی ایڈ بھی بڑی مقبول ہوئی بھی ہے سر سوشل میڈیا پہ. نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، کرنی چاہیے نا. ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پی آئی اے کو ظاہر ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے، پرائیویٹائز ہونا چاہیے. میں تو ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے میرا یہ تجربہ کہتا ہے کہ حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، حکومتوں کا کام سہولتیں دینا ضرور ہے، حکومتوں کا کام امن و امان کو برقرار رکھنا ضرور ہے، حکومتوں کا کام انویسٹرز کو لیے اٹریکشن دینا ضرور ہے، لیکن حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. آپ جس کی مرضی حکومت ہو، آپ سر مجھے بتائیں وہ کون سا ادارہ ہے پاکستان میں جو طاقتور ہو اور کاروبار نہ کرتا ہو؟ کوئی ایک بتا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کاروبار اور ہے، لیکن یہ ایک قومی، جس طرح ریلوے ہے، جس طرح سے ہمارا پی آئی اے ہے، جس طرح سے یہ ادارے ہیں، جس طرح سے ہماری سٹیل مل ہے، یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑے ادارے ہیں. سر اسٹیل مل کو بند ہوئے کافی وقت ہو گیا سر، اس کو پلیز نہ میں گنوایا اسی کریں. لیے کہہ رہا ہوں نا، مجھے یہ بتائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کتنی ملیں ہیں جو بند پڑی ہیں؟ وہ شوگر ملیں جب تک حکومت کے پاس تھیں تب تک خسارے میں تھیں، اور جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں گئیں تو وہی شوگر ملیں آج اربوں روپے کما رہی ہیں. سر کرپشن تو پہ سزائیں نہیں ہوتی نا سر، چوری پہ سزائیں نہیں ہوتی ہیں، ہاتھ کاٹیں دیکھیں صحیح ہو وہ جائیں گے. ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے ٹھیک سر. کہ جو ادارہ بھی حکومت کے پاس ہوگا، کاروباری لحاظ سے حکومتوں کا کام نہیں ہے، حکومت کا کام ہے وہ اپنے روٹ فروخت کر کے، دیگر چیزیں دے کے، سروسز دے کے پیسہ کمائے پاکستان کے لیے، تاکہ لوگوں کی عوام کے اوپر نچھاور کیا جا سکے. حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ اربوں روپے کا خسارہ شو کر کے اور پاکستان کے عوام کا لیا ہوا پیسہ جو ہے وہ خساروں میں ہم ڈمپ کرتے جائیں. یہ بالکل ٹھیک پالیسی ہے، ہمیں پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے. دنیا جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے. ایک وقت تھا جب بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا تھا نیشنلائز کرنے کا، شاید وہ وقت تھا، وہ ایک اور وقت تھا، شاید اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے درست سوچا ہو، لیکن آج بالکل وہ سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، اور ہمارے ادارے جو ہے ظاہر ہے حکومت میں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس کی میں آپ کو 1500 وجوہات گنوا سکتا ہوں. ظاہر ہے کرپشن ہے، ظاہر ہے دیگر چیزیں ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ایک تو میں ظاہر ہے حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، یوم ولادت ہے، ولادت ہے، جی جی. تو میں اس لحاظ سے ایک شعر بھی عرض کرنا بسم چاہتا اللہ. ہوں کہ کسیرا میسر نہ شد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. سبحان تو اللہ. مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ٹھیک سر. میں ایک قریشی صاحب بیٹھے ہیں ابھی، وہ شوگر کوٹیڈ الفاظ میں کچھ باتیں کر رہے تھے، تو میں ان کو اوپن کہہ دیتا ہوں کہ بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے عزائم کیا ہے. آپ حکومت میں تھے تو آپ نے فراگوگی کو ملک سے فرار کروایا اور اس کے ذریعے کرپشن کی یہ حقائق ہیں. آپ دوسروں کو چور کہتے ہیں، جب آپ کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس کے اندر سے اربوں روپے کی چوریاں ملتی ہیں بھائی آپ کی پارٹی کے اندر سے. ٹھیک سر. آپ Let him چھپے respond. ہوئے الفاظ میں کیوں ہم پر تنقید Let him کر رہے respond. ہیں؟ ندیم آپ صاحب. نہیں، ایک منٹ سر جلدی سے انہی کے پارٹی کے پلیز. انہی کی پارٹی کے سربراہ ہیں جنہوں نے یہ بات کی کہ بھائی فوجی ٹرائل ہونے چاہیے، اور وہ اس کے حق میں بولتے تھے، اور ان کے دور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹرائل وہ فوجی عدالتوں میں ہوئے. آج وہ فوجی عدالتوں کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آر ٹی ایس سسٹم ان کی فیور میں کھل جائے تو پھر تو وہ آر ٹی ایس سسٹم کے بھی حق میں اور ای وی ایم مشینوں کے بھی حق میں. رائٹ بلوچ صاحب، شارٹ آن ٹائم. I'm sorry ندیم صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں. ندیم صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں، وقت کم ہے. ندیم صاحب آپ ہی کے اوپر الزام ہے، آپ کی جماعت کے اوپر، کہ پی آئی اے کو آپ کی جماعت نے تباہ کیا، اور یہ سارے الزامات بلوچ صاحب نے بھی لگا دیے. پلیز رسپونڈ. بالکل صریحاً جھوٹ. پی آئی اے کی تباہی کا آغاز پورے ملک کی تباہی کی طرح اس وقت ہوا تھا جب ان اداروں کو مال مفت دل بے رحم سمجھ کر اپنے گھر کی لونڈی بنایا گیا تھا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں جب سیاسی بھرتیاں کی گئی، اپنے عزیز و اقربا کو یہاں سے منتھلی کروڑوں روپے کے چیکس دلوائے جاتے تھے، اور وہ بڑے سکینڈلز آئے، اس پہ بڑی انویسٹیگیشنز ہوئی. آپ کسی بھی چیئرمین پی آئی اے کو جو سابق ہوں، صرف 10 سال پہلے ان کو بلا لیں اور ان سے پوچھے کیا حالات تھے. کیا وجہ ہے کہ 2016 میں تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں تھی، اس وقت پی آئی اے کو فروخت کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی تھی؟ اگر یہ پروفیٹیبل ہوتا،
یہ ادارہ ہمارے لیے یقیناً پی آئی اے ہمارے لیے ایک بڑے آنر کی بات تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے پاکستان کے ماہرین نے یو ای میں ایمریٹس میں بہت سارے لوگوں کو تربیت دی اور وہ آج ایئر لائنس دنیا میں رول کر رہی ہیں. ہمارے تمام اداروں کی طرح اسٹیل مل کی آپ نے مثال دی, تمام اداروں کو پلان کر کے تباہ کیا گیا. ابھی میرے بھائی علی گور بلوچ بڑے خوبصورت باتیں کرتے ہیں, لیکن کاش یہ اتنی پیاری باتیں سچی کریں. یہ مطلب غلط بیانی کرتے ہوئے نا اتنے سونے آدمی کے منہ سے سچتی نہیں ہے. ابھی یہ فرما رہے تھے کہ جی حکمرانوں کا تو کاروبار سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بھائی پاکستان دنیا کا وہ بدنصیب ملک ہے, میرا اور آپ کا ملک ہے تو خوش نصیب ہم نے بنا دیا. یہاں لوگ آتے ہی تجارت کے لیے ہیں حکومت میں. کون سا ایسا حکمران ہے آج جو تجارت نہیں کر رہا؟ یہ شوگر ملز کس کی ہیں, یہ ٹوئن ٹاورز کس کے ہیں, ایون فیلڈ سرے محل کے کس کے ہیں, یہ بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کس کے ہیں, یہ اسٹیل کے بزنس کس کے ہیں. اب تو دنیا کا ہر کوئی پولٹری کا بزنس لے لیں سر, آپ کو فیڈ کا بزنس لے لیں, آپ کوئی بزنس کا نام لیں, سب حکمرانوں کے ہیں. باقی 25-26 کروڑ تو صرف ان کی وہ رعایا ہے جنہوں نے ان کی جے کار کرنی ہے علی گور بلوچ صاحب کی طرح. میں آپ کو گزارش کر دوں جی, اب یہ کہتے ہیں جی منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں یہ سب کچھ ہوا, وہ منسٹر کہاں ہے؟ انہی کے اتحادی جماعت کے وہ ممبر تھے, امیدوار تھے اس بات, لائن کٹہرے میں ان کو. میری بہن شالہ رضا نے بالکل ٹھیک کہا, بنا دے. اگر میں بھی کوئی بھی شخص قانون سے مبرر نہیں ہے, یہ ملک چند سو لوگوں, چند ہزار, چند لاکھوں کے لیے نہیں بنا. لائن ان منسٹر صاحب کو جنہوں نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا, اور بقول آپ کے جو ان کی اسٹیٹمنٹ سے پی آئی اے ڈاؤن ہو گئی. تو اب بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب, سیدہ شیلا رضا صاحبہ, آپ تینوں مہمانوں کا بہت مشکور شکر گزار. ایک بریک لے رہے ہیں ویوز, بریک کے بعد ایک دلچسپ خبر, کالے جادو کی سزا ہونے جا رہی ہے 7 سال. آفٹر دس بریک ڈسکس کریں گے. پاکستان میں اس وقت لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں جنید بنگالیوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. وجہ یہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں جو بل زیر بحث آیا ہے اس میں کالے جادو کرنے والے کو 7 سال قید کی سزا تجویز کی گئی ہے. اور آج جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, اس میں سوال جو اٹھایا گیا ہے مین کہ کس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کالے جادو کو. میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے ایک ایسی صحافی موجود ہیں جو بلا شبہ اس ٹاپک کو بہت قریب سے جانتے ہیں. اگر آپ بات کریں جنات کی, چڑیلوں کی, موکلوں کی, کسی قسم کے جادو کی, تو بے شک صحافیوں کی لسٹ میں سب سے پہلا نام جو پاکستان کی قوم کے دماغ میں آتا ہے وہ ہے خالد فرشوری کا. میرے بڑے بھائی بھی ہیں, مجھے بہت عزیز بھی ہیں. خالد فرشوری صاحب, شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. حضور یہ بتائیے کس طرح ڈیفائن کریں کالے جادو کو؟ جی طلعہ جتوئی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ایک ایسے موضوع پہ مجھے کال پہ لیا کہ جو اس وقت بڑا ہاٹ ہے. اور کالا جادو جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ سینٹ میں کوئی تجویز ہوا ہے بل, تو میرے خیال میں کالے جادوگر کو پکڑنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. وہ جو کہتے ہیں کیا کہ جی آسان نہیں ہے وہ, تو کیونکہ کالا جادو جو ہے وہ جادو سفید تو بھی ہوتا نہیں, جادو تو برحق ضرور ہے لیکن کرنے والوں پر اور تعویذ کرنے والوں پر اللہ کی مار ہے. اور برحق اس لیے ہے کہ یہ ہمارے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا. کوئی بدنصیب ایسے تھے کہ جنہوں نے کیا, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل پرانی آیات میں ہی لکھا ہے اور اسی کے ذریعے جانا چاہیے. ہمارے یہاں جو آپ نے جنید بنگالیوں کا ذکر کیا, یہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور اگر سینٹ میں ایسا کوئی بل آیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی کڑا وار کیا جا رہا ہے یا ان کے اوپر شکنجہ کیا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں ان عوامل پہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھو کالا جادو جو کرواتا ہے, اللہ نہ کرے, تو وہ سب سے پہلی شرط اس میں یہ ہوتی ہے جو میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ آپ جس کے اوپر اللہ نہ کرے آپ کالا جادو کروا رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بظاہر بی فرینڈ نظر آئیں, اور آپ کے پیچھے جو کالا جادوگر ہے وہ اس کو اپنے سحر سے اور اپنے منفی شیطانی قوتوں سے اس کو نقصان پہنچاتا رہے. تو آپ کے اب تک جو مشاہدے میں ہماری چیزیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے کالا جادو کروایا وہ آپ کے سب سے قریب بیٹھا ہوگا, وہ آپ کا رشتہ دار ہوگا, آپ کی بھابھی ہوگی, آپ کا کوئی دوست ہوگا, آپ کا کوئی کولیگ ہوگا, اور وہی لوگ یہ سب کام کرواتے ہیں. تو ان کو آپ نہیں پکڑ سکتے آخر دم تک. اور کالا جادو جو ہے اگر آپ کو اس کو پکڑنا ہے تو آپ صدر چلے جائیں. صدر میں جو جانوروں کی جہاں علائشیں بکتی ہیں, جہاں پہ جانوروں کا کاروبار ہوتا ہے, وہاں پہ جو الو کے پنجے بک رہے ہیں, وہاں پر جو گندگی بک رہی ہے, جو علائشیں بک رہی ہیں اور مہنگے داموں جو لوگ خرید رہے ہیں, ان کے اوپر وار کریں. اور ان کی جو رصدگاہ ہے اس کو سینٹ کی جو خاتون جنہوں نے اس کو بل پیش کیا ہے, یقیناً کوئی ان کے اوپر کوئی ایسا ذاتی ان کا تجربہ رہا ہوگا
جس کے باعث یہ اس کو کیا نہیں کیا قابو کیا کر پائی۔ کیا خالد سیاست کے اندر بھی آپ کالا جادو دیکھ رہے ہیں؟ جی میں سیاست کے اندر تو کالا جادو دیکھ ہی رہا ہوں، لیکن یہ کہ آپ کے شو بزنس سے لے کر اور آپ کے کاروباری طبقے تک اور جتنے مشہور لوگ ہیں یہ سب جادو کے ذریعے ہی اپنی شہرت بھی کماتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کا کچا ایمان ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں، ہر ایک کا اپنا اپنا جادوگر ہے بھائی جان، اور ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے وہ ایک جادوگرنی ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ خالد فرشوری صاحب فار یور پریشیس ٹائم۔ ویورز آخر میں کروں گا کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب اور اس کی پیاری آل کے صدقے اس ملک کو جادو سے بچا، جادوگروں سے بچا، پاک کر دے اس برائی سے ہمارے پیارے پاکستان کو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ۔